مجھے بتائیں آدھے اسٹوڈنٹس شہروں میں بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں اور آدھے اسٹوڈنٹس گاؤں گوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیہاتی علاقوں میں بیٹھے ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایگزامز دے سکیں گے؟ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے اس حکومت کو منتخب کر ایوان بالا تک پہنچایا ہے, اور یہی نوجوان آج بڑی امید اور امید کی آس سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کی بات کو مانا جا سکے. لیکن اگر ہماری آواز نہ سنی گئی, ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ تمادم مسک اندر ہوگا, اور پھر ہم روڈوں پہ نکلیں گے, روڈز بلاک کریں گے, SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھیں گے, اور پھر جو ہے ہم احتجاج کرنے بیٹھیں گے, اور پھر ہمارے مطالبات آپ کو ماننے پڑیں گے. نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے. السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں اسد بن اعظم, جو 3 جون کو HEC کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ان کے مطالبات کیا ہیں, میں انہی سے بات کرتا ہوں اور انہی سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 3 جون کو HEC کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتائیں. دیکھیں, اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ یقیناً بہت مشکل وقت میں گزر رہا ہے, اور ان حالات میں جو ہمارے غریب طلبہ ہیں ان کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. 3 ماہ ہو چکے ہیں تمام جامعات کو بند ہوئے, لیکن 3 ماہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہونے کے باوجود بھی ہمارے طلبہ سے فی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروائیں جلد از جلد. میں پوچھتا ہوں کہ 3 ماہ بند ہونے کے باوجود آخر کس طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہمارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں یا پھر اپنی نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل وقت اور تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور جو پارٹ ٹائم جابس کیا کرتے تھے ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں, وہ کس طرح سے اپنی فیس جو ہے افورڈ کر سکیں گے؟ ان کے لیے تو بڑی مشکل ہے ان حالات میں اپنی فیس, بلکہ 2 وقت کی روٹی کھانے والے مشکل سے ان طلباء کے لیے مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کے لیے آواز کیوں نہ اٹھائیں اس پہ. اچھا لیکن اسکول اور کالجز کے جو طلبہ ان کو پروموٹ کیا گیا, یونیورسٹی کے طلبہ کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا؟ یہ بالکل نظر انداز کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز کے جو کورسز ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اگر چاہیں تو انہیں اسکولز اور کالج جس کی طرح باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ان کو بھی آگے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ نہ صحیح تو کم از کم ان کے کورس کا کچھ حصہ آگے اگلے سیمسٹر میں جو ایڈجسٹ کر انہیں آگے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس جو ہے اعلیٰ تعلیم جو ہماری اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اعلیٰ تعلیمی جو ادارے ہیں, ان کو اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے, اور طلبہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, کیونکہ اس وقت ان کی پورے سال کی محنت ہے, ان کی جدوجہد ہے, اور یقیناً وہ اس وقت بہت مشکل اور تکلیف سے گزر رہے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں 3 جون کو HEC کے سامنے جاتے ہیں, تو کیا آپ کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں گے؟ دیکھیں, اگر ہمارے مطالبات, امید ہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو میں یاد دلا دوں کہ ہم لوگ پاکستانی قوم ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح کہ حکومت اس وقت دھرنے سے, جلسے سے, جلوس سے اس حکومت یہ بنی ہے, اسی طرح ہم احتجاج کر کے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم لوگ SOPs کو بالکل فالو نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. اچھا, آپ کا یہ مطالبہ کہ یونیورسٹیز کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے. دوسرا مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا لولا لنگڑا تعلیمی نظام ہے اسے یقیناً اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. جس طرح سے ہمارا اعلیٰ تعلیمی نظام ہے, اس کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جو آن لائن سسٹم ہے اسے بحال کیا جا سکے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ علاقے جہاں جو بہت پسماندہ علاقے ہیں, ہمارے گلگت بلتستان کے علاقے, فاٹا کے علاقے, اور دور دراز کے علاقے جہاں پر انٹرنیٹ کی سروس مہیا نہیں ہے, وہاں پر کس طرح سے, کیونکہ آدھے سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ وہاں سے آتے ہیں, وہاں پہ اچھے یونیورسٹیز نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں, تو وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنے گھروں میں ہیں ان کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ آگے لایا جائے کہ ان اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹ کیا جائے کہ وہاں تک انٹرنیٹ سروس کو بحال کیا جائے, اور وہاں تک ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جا سکے. ٹھیک ہے.
آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب کچھ یونیورسٹیز کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آن لائن ان کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا، آن لائن ان کے پیپر لیے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں آن لائن لیکچر پاسبل نہیں ہے تو کیا آن لائن پیپر پاسبل ہے؟ دیکھیں سب کچھ پاسبل ہے، لیکن اس کا منظم اور بہتر نظام ہونا لازمی ہے. مجھے بتائیں آدھے اسٹوڈنٹس شہروں میں بیٹھ کر امتحان دے رہے ہیں اور آدھے اسٹوڈنٹس گاؤں گوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاتی علاقوں میں بیٹھے ہیں، وہ کس طرح سے اب جو ہے وہ اپنے ایگزام دے سکیں گے؟ کتنی مشکلات کا سامنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم لوگ کس طرح سے آگے سروائیو کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کو اس چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہی پاور ہے یونیورسٹیز اور کالجز، اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے اس حکومت کو منتخب کر ایوان بالا تک پہنچایا ہے. اور یہی نوجوان آج بڑی امید اور امید کی آس سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کی بات کو مانا جا سکے. اچھا، آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ کالجز اور اسکولوں کی طرح یونیورسٹی کے طلباء کو بھی پروموٹ کیا جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح کالجز اور اسکول کے طلباء پروموٹ ہو سکتے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز کے طلباء بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کے اسی کورس کو اگلے سیمسٹر میں ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یقیناً، اور بہت سے طریقے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے، بہت سے طریقے ہیں، اگر چاہیں تو یہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور یقیناً جس طرح ہم لوگ یقین جانیے کہ کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس مہیا نہیں ہے، بجلی کی جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے. بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں کہ جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ پیکیجز کی جو نیٹ پیکیجز ہیں وہ بھی تک میسر نہیں ہوتے، اور کچھ علاقوں میں تو سنگلس پرابلمس ہوتے ہیں جو ہیں بآسانی جو موبائل کے سنگلس میں نہیں آتے، اور وہاں پر کس طرح سے نیٹ کے سنگلس آئیں گے. تو میرا مطالبہ یہی ہے، ہمارے تمام آل پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مطالبہ یہی ہے کہ براہ کرم ہماری آواز کو سنا جا سکے. لیکن اگر ہماری آواز نہ سنی گئی، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ تمادم مس قلندر ہوگا، اور پھر ہم روڈوں پہ نکلیں گے، روڈز بلاک کریں گے، SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھیں گے، اور پھر جو ہے ہم احتجاج کرنے بیٹھیں گے، اور پھر ہمارے مطالبات آپ کو ماننے پڑیں گے. اچھا، یونیورسٹیز تو آف ہیں، کالجز آف ہیں، اسکولز آف ہیں، لیکن فیسوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل ایسا، یہ ظلم ہے. یاد رکھیں کہ جو غریب، اب مجھے بتائیں یہ جو غریبوں میں راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، یہ پھر ڈرامہ ہے آپ کا، کہ جو اصل فیسلٹیز ہیں جو ان کو دینی چاہیے آپ وہ نہیں دے رہے. میں مانتا ہوں جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو پارٹ ٹائم جابس کر خود بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پال رہے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں. کیا وہ لوگ اس وقت گھر نہیں بیٹھے ہوئے؟ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں جو ہے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بہت سے یہ اسٹوڈنٹس میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اس کا حل نکالا جائے، اور حل اگر نہ نکالا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی طلبہ پھر خودکشیوں پر مجبور ہوں گے، پھر چوری اور ڈاکے ڈالے پہ مجبور ہو جائیں گے. شکریہ. تھینک یو.